میرے بابا کو لے کر کے گئے، میری مادر گرامی کو لے کر کے گئے، میرے بھیا حسن کو لے کر کے گئے اور مجھے لے کر کے گئے، اس کے علاوہ کسی کو لے کر کے نہیں گئے تھے۔ ایک عظیم فضیلت ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں لے گئے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کے قسم کھا کر کے یہ کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد قسم دے کر کے امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا الیہ اللواء، پرچم دیا تھا یوم خیبر، خیبر کے دن کس کو دیا تھا؟ میرے بابا کو دیا تھا، اور یہ کہہ کے دیا تھا کہ انی لادفعہ الی رجل، کل میں علم اسے دوں گا، اس مرد کو دوں گا، یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، اسے دوں گا علم کہ جس کو اللہ و رسول دوست رکھتے ہوں گے اور وہ اللہ و رسول کو دوست رکھتا ہوگا، وَيَفْتِحُهَا اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے قلعہ خیبر کو فتح کرے گا۔ وہ کون ہوگا؟ کرار غیر فرار، جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا۔ آپ لوگوں نے برابر سنا ہے نا کہ جب قلعہ خیبر فتح نہ ہو سکا، 39 دن گزر گئے، تو نبی اکرم نے یہ فرمایا لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ کل میں اسے علم دوں گا کہ جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پہ فتح و ظفر نہیں دے دے گا۔ صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، یہ کون بیان فرما رہا ہے؟ کسی خطیب کے جملے نہیں ہیں، یہ کسی خطیب کے جملے نہیں ہیں۔ حسین ابن علی میدان منی میں 200 صحابہ 800 تابعین کے درمیان یہ بیان فرما رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اتعلمون ان رسول اللہ، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ رسول خدا نے بعثہ ببراءۃ، میرے بابا کو سورہ برات کی تبلیغ کے لیے بھیجا، اور یہ کہہ کے بھیجا تھا لا یبلغو انی الا انا او رجل منی، اس کی تبلیغ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے، یا میں کروں گا یا وہ مرد کرے گا جو مجھ سے ہے۔ نبی اکرم نے یہ کہہ کے بھیجا تھا لا یبلغ انی الا انا او رجل منی، اس کی تبلیغ یا میں کروں گا یا وہ مرد کرے گا جو مجھ سے ہے، کوئی دوسرا اس کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ دیا بھی تھا کسی کو، لے کر کے جا رہے تھے، لیکن حکم پروردگار سے واپس لے لیا،
واپس لے لیا سورہ برات کی تبلیغ کے لیے مولا کائنات گئے اور جانے کے بعد تبلیغ کی۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ امام حسین خطبہ دے رہے ہیں اور ہر خطبے ہر اس میں یہی کہہ رہے ہیں، ہر فضیلت کے بعد کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے؟ اور خدا کی قسم دے کے کہہ رہے ہیں، سب قسم کھا کے جواب بھی دے رہے ہیں ہاں ایسا ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا انشدکم اللہ اتعلمون، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ لم تنزل بہی شدت قطو، کہ نبی پر جب بھی کوئی مشکل آئی، قطو جب بھی کوئی مشکل آئی، 23 سال جو تبلیغ کے ہیں اس میں، اس سے پہلے بھی جب اعلان رسالت نہیں کیا تھا تو بھی جب بھی کوئی مشکل میرے نانا پر آئی، قدمہ لہا، اس مشکل کے لیے میرے نانا نے میرے بابا کو بھیجا، اس مشکل کے لیے میرے نانا نے میرے بابا کو بھیجا، ثقۃ بہی، کیونکہ میرے نانا کو میرے بابا پر بھروسہ تھا، اعتماد تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَمْ يَدْعُهُ بِاسْمِهِ قَطُّ، میرے نانا نے میرے بابا کو کبھی نام لے کر کے نہیں بلایا۔ کتنا احترام تھا نبی کی نگاہ میں علی کا۔ یہ خطبہ منع ہے، میں نے یہی کہا کسی خطیب کے یہ جملے نہیں ہیں، امام حسین فرما رہے ہیں لم یدعوہ باسمہ قط، کبھی میرے بابا کو یا علی کہہ کے نہیں پکارا، الا یقول لاخی، مگر یہ کہ کیا کہتے تھے؟ یا اخی کہتے تھے، الا یقول لہو، میرے بابا کو یا اخی کہتے تھے، اور اگر کسی سے کہتے تھے بلا کے لے آؤ تو کہتے تھے کہ جاؤ میرے بھائی کو بلا لاؤ، یہ نہیں کہتے تھے علی کو بلا لاؤ، یا اخی کہتے تھے اور میرے بھائی کو بلا لاؤ۔ تو یہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی تھی میرے نانا میرے بابا کو اس مشکل کے حل کرنے کے لیے بھیجتے تھے۔ شہزادی کونین نے بھی خطبہ فدکیہ میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ شہزادی کونین فرماتی ہیں فَلَمَّا أَوْقَدُوا اللَّهُ فَلَمَّا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، اور جب بھی جو ہے آگ کے شعلے بھڑکاتے تھے دشمن مشرکین کفار، او نجم قرن الشیطان، یا شیطان جب اپنے سر کو اٹھاتا تھا، او فغرت فاغرت من المشرکین، جب مشرکین کے اژدہے اپنا منہ کھولتے تھے۔ توجہ رہے، یہ شہزادی کونین بیان فرما رہی ہیں کہ جب یہ صورتحال ہوتی تھی، جب جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے اور جب مشرکین شیطان اپنے سر کو اٹھاتا تھا اور مشرکین کے اژدہے جب اپنے منہ کو کھولتے تھے، قذف اخاہ فی لہواتہا، میرے بابا اپنے بھائی کو ان کے منہ میں اتار دیتے تھے۔ فی لہواتہا، قذف اخاہ، اپنے بھائی کو فی لہواتہا، ان اژدہوں ان بھیڑیوں کے منہ میں اتار دیتے تھے، اور وہ جب جاتے تھے فلا ینکفیو حتی، جب وہ جاتے تھے جب تک ان کے گلوں کو اپنے پیروں کے تلووں سے، اپنے پیر کے تلووں سے کچل نہیں لیتے تھے، فلا ینکفیو حتی یتعا سماخہا باخمصہ، جب تک اپنے پیر کے تلوے سے ان کے گلوں کو دبا نہیں لیتے تھے، کچل نہیں لیتے تھے، اس وقت تک واپس نہیں آتے تھے۔ حتی ویخمد لہبہا بسیفہ، اور ان کے اس شعلوں کو جو آگ کے شعلے بھڑکتے تھے جب تک اپنی تلوار کے پانی سے بجھا نہیں لیتے تھے، اس وقت تک پلٹتے نہیں تھے۔ کس کے لیے ہے؟ اب مولا کائنات کے لیے شہزادی کونین بیان فرما رہی، کس کے درمیان میں یہ خطبہ دیا ہے کہ جنہوں نے باغ فدق کو غصب کیا، خلافت کو غصب کیا ہے، مسجد میں آ کے دیا ہے، مہاجرین و انصار موجود ہیں، ان کے درمیان یہ خطبہ دیا۔ اور پھر اس کے بعد فرماتی ہیں شہزادی کونین مقدودن فی ذات اللہ، جو خوشنودی پروردگار کے لیے پوری کوشش کرتا تھا،
مجتہدن فی امر اللہ، امر پروردگار میں پوری کوشش ہوتی تھی، جد و جہد کرتا تھا، قریباً من رسول اللہ، جو رسول خدا سے قریب تھا، سیدن فی اولیاء اللہ، جو اولیاء خدا کا سید و سردار تھا، مشمرن ناصحن مجدن کاتہن، جو ہمیشہ رسول کی مدد کے لیے دین کی خاطر کمر بستہ رہتا تھا اور اپنی پوری کوشش لگا دیتا تھا۔ تو یہاں پر جس طرح سے امام حسین نے یہ فرمایا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی تھی میرے نانا میرے بابا کو بھیج دیتے تھے، شہزادی کونین نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جب بھیڑیے منہ کھولتے تھے تو ان کے منہ میں میرے بابا اپنے بھائی کو اتار دیتے تھے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد۔ سب نے قسم کھا کے کہا قال اللہم نعم، خدا کی قسم ایسا ہی ہے۔ پھر امام حسین نے قسم کھا کے پوچھا، سوال کیا، قسم دے کر کے انشدکم اللہ، میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا رسول خدا نے قضا بینہ و بین جعفر و زید، جب میرے بابا اور جعفر طیار میرے چچا اور زید کے درمیان فیصلہ کیا تھا تو کیا اس وقت یہ نہیں فرمایا تھا میرے نانا نے میرے بابا سے کیا، یا علی انتا منی و انا من کا، اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، وَأَنْتَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بعدی، اور تم میرے بعد تمام مؤمنین کے ولی و سرپرست ہو۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ پھر سب نے ایک زبان ہو کر کے قسم کھا کے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے انہو کانت لہو من رسول اللہ کل یوم خلوۃ و کل لیل دخلۃ، میرے نانا کے لیے، میرے نانا نے میرے بابا کے لیے رات میں ایک وقت مخصوص کیا تھا کہ جس میں کوئی نہیں ہوتا تھا، خلوت تنہائی ہوتی تھی، اور دن میں بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، ایک خصوصی نشست ہوتی تھی، اور اس کے اندر اذا سالہ آتاہو، جب میرے بابا میرے نانا سے سوال کرتے تھے میرے نانا جواب فرماتے تھے، وَإِذَا سَكَتَا، اور جب خاموش ہوتے تھے تو ابداہو، خود سے میرے نانا تحریک گفتگو فرماتے تھے۔ کیا ایسا نہیں، یعنی کسی اور کے لیے خصوصی نشست نہیں تھی، صرف کس کے لیے تھی؟ مولائے کائنات کے لیے تھی۔ کیا ایسا نہیں؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر سوال کیا کہ کیا ایسا نہیں ہے، کیا ایسا نہیں ہے کہ میرے نانا نے رسول خدا نے فضلہ علی جعفر و حمزہ، میرے بابا کو جعفر طیار اور حمزہ پر فضیلت دی؟ توجہ رہے، جعفر طیار کا معمولی مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ موتا میں شہید ہوئے پر عنایت کیے جو فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ جناب حمزہ سید الشہداء کہے گئے تھے، واقعہ کربلا سے پہلے، معمولی مقام نہیں ہے، جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ لیکن امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میرے نانا نے میرے بابا کو جعفر طیار پر اور کس پر؟ جناب حمزہ پر فضیلت نہیں دی؟ کب؟ ہینا قالہا لفاطمہ علیہ السلام، جب فاطمہ علیہ السلام سے، یعنی میری مادر گرامی فاطمہ سے میرے نانا نے یہ فرمایا، کب؟ شادی کے موقع پہ یہ فرمایا، زوجتک خیر اہل بیتی، اے میری بیٹی فاطمہ میں نے تمہاری شادی اپنے اہل بیت میں سب سے افضل سے کی ہے۔ کس سے؟ سب سے افضل سے کی ہے، اس وقت یہ فضیلت دی تھی۔ اور وہ کون ہے؟ اقدمہم سلمن، جو سب سے پہلے اسلام لایا ہے، وَأَعْظَمُهُمْ حِلْمًا، جو حلم و بردباری میں سب سے عظیم ہے، وَأَكْثَرُهُمْ عِلْمًا، جس کا علم سب سے زیادہ ہے۔
کیا ایسا نہیں ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا ہاں ایسا فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے قسم دے کر کے پھر یہ ان سے سوال کیا کہ کیا میرے نانا نے یہ نہیں فرمایا ہے انا سید ولد آدم، اولاد آدم کا سردار میں ہوں، انا سید ولد آدم و علی سید العرب، اور علی سید عرب ہیں، و فاطمہ تو سیدت نساء العالمین، اور فاطمہ سید نساء عالمین ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کیا میرے نانا نے یہ نہیں فرمایا ہے؟ سب نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، قسم کھا کر کے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے قسم دے کر کے سوال کیا کیا میرے نانا نے میرے بابا کو یہ حکم نہیں دیا تھا، امرہ بغسل ہی، یہ حکم دیا تھا کہ میری وفات کے بعد اے علی تم مجھے غسل دو گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا تھا وہ اخبرہ، کیا یہ خبر نہیں دی تھی انا جبریل یعین علیہ، اور جبریل اس پر مدد کریں گے، یعنی اے علی غسل تم مجھے دینا اور تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہوگا بلکہ جبریل مدد کریں گے، کیا ایسا نہیں ہے؟ سب نے کہا ہاں ایسا ہے، قسم کھا کے۔ پھر اس کے بعد سوال کیا کہ جو میرے نانا نے آخری خطبہ دیا تھا، فی آخر خطبۃ خطبہا، آخری خطبہ جو دیا تھا، کیا میرے نانا نے اس آخری خطبے میں، کون سا خطبہ معلوم ہے؟ خطبہ غدیر، جو میدان غدیر میں دیا تھا، کیا اس میں میرے نانا نے یہ نہیں فرمایا تھا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری عطرت اہل بیت ہیں، فتمسکوا بہما، تم ان دونوں سے متمسک رہو۔ کیا ایسا نہیں فرمایا؟ سب نے پھر قسم کھا کے کہا ہاں ایسا ہی ہے، آپ کے نانا نے ایسا فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، سب سے اقرار لیتے رہے، پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے کیا یہ نہیں فرمایا ہے کہ من زعم انہ یحبنی، جو یہ گمان کرتا، نبی فرما رہے ہیں جو یہ گمان کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ یبغض علی، اور وہ علی سے دشمنی رکھ رہا ہے، کذبا، وہ جھوٹا ہے کہ جو یہ کہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں اور علی سے دشمنی رکھ رہا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میرے نانا نے اس کے بعد یہ فرمایا لیس یبغضنی لیس یحبنی ویبغض علی، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے محبت کرے اور علی سے بغض رکھے، چونکہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے بغض نہیں رکھ سکتا، اور جو علی سے بغض رکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا مجمع میں سے، قال قائل یا رسول اللہ کیف ذالک، یہ جو مجمع تھا 200 صحابہ اور 800 تابعین، اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کیوں ایسا ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا کیونکہ لأنہ منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ من احبہ فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، جو علی سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ومن ابغضہ فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ میرے نانا نے یہ کیا نہیں فرمایا ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا
ہاں خدا کی قسم ایسا ہی ہے۔ فتفرقوا، پھر اس کے بعد خطبہ ختم ہوا اور سب اٹھ کر کے چلے گئے۔ یہ خطبہ یہاں تک علماء نے لکھا، کل بھی میں نے بیان کیا کہ امام حسین کے تمام خطبات میں سب سے عظیم خطبہ یہ ہے، اور بھی کچھ پہلو ہیں جو دوسرے حصے میں ہے اور تیسرے حصے میں ہے، لیکن فضیلت کا جو پہلو تھا جس میں اپنے بابا کی فضیلت بیان کی، یہاں پر علماء نے لکھا ہے، کل بھی میں نے یہ عرض کیا کہ اگر یہ جس طرح سے آغاز میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں جہاں تم جاؤ، شہروں میں، دیہات میں، جس علاقے میں جاؤ، اور جانے کے بعد جن پر تم بھروسہ رکھتے ہو ان تک اس خطبے کو پہنچاؤ، اگر اس خطبے پر عمل کر لیتے، چونکہ 58 ہجری میں دیا ہے، واقعہ کربلا سے 2 سال پہلے، اگر اس پر عمل کر لیے ہوتے تو واقعہ کربلا رونما نہ ہوتا۔ نہایت ہی عظیم خطبہ ہے۔ کچھ خطبے ایسے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا خطبہ میدان مینا میں، ایک جناب زینب کا خطبہ بازار کوفہ میں، دربار یزید میں، اور ایک سید سجاد کا خطبہ دربار یزید یا جامع مسجد میں، کہ جس کے بعد شام میں انقلاب آ گیا تھا۔ جو خطبہ سید سجاد نے دیا تھا، 2-3 چیزیں سبب ہوئی تھی، ایک تو سید سجاد کا خطبہ، دوسرے جناب زینب کا خطبہ، اور تیسرے زندان شام میں سکینہ کا انتقال کر جانا۔ کیونکہ بیویوں میں جناب سکینہ کے انتقال کے بعد ایسا کوہرام عظیم برپا ہوا تھا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد جناب سکینہ نے قید خانہ شام میں جب دم توڑ دیا تھا، تمام بیویوں نے اس طرح سے گریہ کیا تھا کہ تمام شام والے اکٹھا ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد یہ انقلاب شام میں بڑھنے لگا۔ اب مروان بن حکم نے یزید کو یہ مشورہ دیا کہ اہل بیت کو مدینہ بھیج دو، ورنہ یہاں پر رہیں گے یہ انقلاب بڑھتا جائے گا، تحریک بڑھتی رہے گی۔ لہٰذا یزید نے سید سجاد سے بلا کر کے یہ کہا کہ 3 مطالبے آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، میں اسے پورا کروں گا۔ امام سجاد نے 3 مطالبے کیے۔ پہلا مطالبہ یہ کیا کہ میرے بابا کے سر کو دے دے، سروں کو دے دے، ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا مطالبہ یہ کیا، جو تیرے سپاہیوں نے ہمارے تبرکات لوٹے ہیں، ہمارے مال و اسباب جو لوٹے ہیں، ان مال و اسباب کو دے دے۔ یزید نے کہا مجھ سے زیادہ دیں گے، وہ بھی دیں گے، اس سے زیادہ بھی۔ سید سجاد نے کہا اے یزید، مجھ کو تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنے مال و اسباب کا اس لیے تقاضا کیا ہے، اس کے اندر میری جد ماجدہ فاطمہ زہرا کا گلو بند ہے، اور میری جد ماجدہ فاطمہ زہرا کا پیراہن ہے۔ اور تیسرا مطالبہ یہ کیا ہے، یزید اگر تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو کسی معتبر شخص کے ساتھ اہل حرم کو، ان نبی زادیوں کو مدینہ پہنچا دے۔ یزید نے کہا نہیں، آپ ہی لے کر کے جائیں گے۔ یہ 3 مطالبے کیے۔ روایت کے مطابق تینوں مطالبوں کو پہلے تو رد کر دیا تھا کہ نہیں، سروں کو نہیں دوں گا، لیکن بعد میں یزید نے اس مطالبے کو بھی پورا کیا، سروں کو بھی دیا، اور اونٹ اور ناکوں پر سامان جو تبرکات لوٹے تھے وہ سب رکھا دیے۔ اور سید سجاد اہل حرم سے کہا کہ خذوا هذه الاموال، ما اصابکم، اس اموال کو لو جو تم کو مصیبت پڑی ہے، اس کے عوض میں چونکہ 200 دینار
بہت اضافی دیا تھا، مصیبت کے عوض میں ام کلثوم جو علی کی بیٹی ہے، علی کی آغوش کی پروردہ ہے، سمجھ جاتی ہے یہ شہداء کے خون کو مال دے کر کے بے قیمت قرار دینا چاہ رہا ہے۔ ام کلثوم نے کہا اے یزید تو کتنا بے حیا ہے، بے غیرت ہے، تو نے ہمارے بھائی حسین کو اور ہمارے عزیزوں کو قتل کیا ہے، اس کے عوض میں تو ہمیں مال دینا چاہ رہا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو 200 دینار اضافہ دیا تھا سید سجاد نے وہیں پر فقیروں میں تقسیم کر دیا۔ اب ناکوں پر اونٹوں پر محملیں رکھی جا رہی ہیں، محملوں پہ پردے ڈالے جا رہے ہیں، ریشمی پردے ڈالے گئے۔ اب اہل حرم تیار ہو رہے ہیں مدینے سے، اب اہل حرم تیار ہو رہے ہیں مدینے کی طرف جانے کے لیے، شام سے مدینے کی طرف اب یہ قافلہ چاہتا ہو روانہ ہو۔ اہل شام اور شام کی عورتیں بھی آئی ہیں رخصت کرنے کے لیے۔ اہل حرم کو خوشی ہونا چاہیے تھی نا کہ اب ہم اپنے وطن جا رہے ہیں، لیکن ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ شام سے نکل رہا تھا، بیویاں تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی، چیخیں مار مار کے گریا کر رہی تھی۔ کیوں؟ کس لیے؟ قید خانہ شام میں حسین کی امانت سکینہ رہ گئی تھی۔ اس بنا پر زینب رو رہی تھی، دوسری بیویاں گریا کر رہی تھی، اور کیوں نہ گریا کریں، سکینہ کو بڑی آرزو تھی، بڑی تمنا تھی وطن جانے کی۔ چونکہ جب شام کے وقت قید خانے کے سامنے سے بچے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے گزرتے تھے، جناب سکینہ سوال کرتی تھی اے پھوپھی اماں یہ بچے کہاں جا رہے ہیں اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کے؟ جناب زینب اور بیویاں جواب دیتی تھی اپنے گھر کو جا رہے ہیں۔ جناب سکینہ پلٹ کر کے پوچھتی تھی اے پھوپھی اماں کیا ہم اپنے گھر نہیں جائیں گے؟ کیا ہمارا کوئی وطن نہیں ہے؟ کیا ہمارے بابا نہیں آئیں گے؟ جناب سکینہ کو یہ تمنا تھی وطن جانے کی، لیکن اب قافلہ جا رہا ہے لیکن سکینہ نہیں جا رہی ہے۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ زنان شام کی عورتوں سے کہا اے شام کی عورتوں ہم تمہارے درمیان سے جا رہے ہیں، لیکن تمہارے درمیان اپنی کمسن بچی سکینہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، دیکھو ہماری بچی کو بھول نہ جانا، قبر پہ آتی رہنا۔ اب قافلہ چلا شام سے، ارباب مقاتل نے لکھا ہے جب تک شام کی دیواریں نظر آتی رہی بیویاں مڑ مڑ کے دیکھتی رہی۔ ہائے اب شام سے رخصت ہوئی، ایک منزل وہ آئی جہاں سے دو راستے، بس آخری جملے ہیں، ایک راستہ مدینے کو اور ایک کربلا کو جاتا تھا۔ بیویوں نے اہل حرم نے یہ کہا کہ ہمیں کربلا پہلے لے چلو تاکہ ہم کربلا پہنچ کر قبروں کی زیارت کر لیں۔ روایت کے مطابق کربلا لایا گیا۔ ہائے جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام سے رہائی کے بعد زمین کربلا پہ پہنچا، اس وقت اس سے پہلے جابر ابن عبداللہ انصاری پہنچ چکے تھے اور کچھ بنی ہاشم کے افراد پہنچ چکے تھے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری اور سب کو ہٹایا گیا۔ جناب زینب اپنے ماں جائے حسین کی قبر پہ پہنچی اور قبر اخی سے لپٹ گئی، اپنے بھائی کی قبر سے لپٹ کر جناب زینب نے ایسا دل خراش بیان کیا تھا، ایسا مرثیہ پڑھا تھا، جو بھی سن رہا تھا وہ رو رہا تھا۔ جناب زینب اس انداز میں مرثیہ پڑھ رہی تھی، واہ خاں واہ حسینہ واہ حبیب رسول اللہ، اے میرے بھائی حسین، اے رسول خدا کے پیارے،
वब्न मक्का व मिना, ऐ मक्का व मिना के लाल, वब्न फातिमा ज़हरा वब्न अली मुर्तज़ा, ऐ फातिमा ज़हरा के फर्जंद, ऐ अली मुर्तज़ा के फर्जंद। यही जुमले बार बार ज़ैनब दोहरा रही थी। फिर उसके बाद इमाम हुसैन की वो बेटी, चूंकि करबला में इमाम हुसैन की 3 बेटियां मौजूद थी, सबका नाम फातिमा था। फातिमा बिनते हुसैन आई अपने बाबा की कब्र से लिपट कर, ऐसा बहन क्या बेटी है ना, अपने बाप की कब्र से कैसा लग रहा था जैसे जमीने करबला पे जलजला आ गया हो। फिर सारी बीबियां आ गई, कब्र हुसैन से लिपट के मरसिया पढ़ रही थी, जो जिसका तर्जमा ये है, बीबियां ये कह रही थी ये वही जमीन है कि जहां पर हमने अपनी रूह जान को खोया है, ये वही जमीन है कि जहां पर शिमरे मलऊन ने इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा किया और पेशानी के बल खाके करबला पे रख दिया था, ये वही जमीन है कि जहां पर अली अकबर के कलेजे पे बर्छी लगी, ये वही जमीन है जहां अब्बास के शाने कलम हुए, ये वही जमीन है जहां पर कासिम का लाशा पामाल हुआ, ये वही सरजमीन है जहां पर अली असगर के गले पर तीर लगा, ये वही जमीन है कि जहां पर हमारे खैमे जलाए गए, हमारे सरों से चादरें छीन ली गई। परवरदिगारा हमारे इस अमल को कबूल फरमा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ मेरे माबूद, हमें उस वक्त तक न उठाना जब तक कि मोहम्मद व आले मोहम्मद हमसे राज़ी और खुशनूद न हो जाएँ। ऐ मेरे माबूद, हाज़रीन मजलिस की तमाम आरज़ुओं को पूरा फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए आजिल व कामिल इनायत फरमा। ऐ मेरे माबूद, शियान हैदर कर्रार जहाँ पर भी उन सब की हिफाजत फरमा, उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए आजिल व कामिल इनायत फरमा। ऐ मेरे माबूद, हमारे मरहूमीन जो उठ चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, बिलख़ुसूस ऐ मेरे माबूद हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, उनके गुनाह सग़ीरा व कबीरा को माफ़ फरमा, उन सब को जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा। ऐ मेरे माबूद, हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। ऐ मेरे माबूद, परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक को सरनिगूं फरमा। ऐ मेरे माबूद, तामीर जन्नतुल बक़ी के असबाब फ़राहम फरमा। ऐ मेरे माबूद, मुंतक़िम खून हुसैन हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, जिन मरहूमीन के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, मेरे माबूद इन सब की मग़फ़िरत फरमा, इनके छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, इन सब को जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा। एक मरतबा सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर बाक़िर अली इब्न मोहम्मद अली महजबीन फ़ातिमा फ़िरदौस फ़ातिमा अतहर अली इब्न बाक़िर अली सज्जाद मर्चेंट मरहूम अमीर अली हुसैन इब्न भयानी मरहूमा रज़िया बाई बिनते हाजी हुसैन कैसरी बानो बिनते मोहम्मद रफ़ीक़ शहज़ाद हुसैन इब्न मोहम्मद सादिक़ और जुमला मोमिनीन मोमिनात की रूहों को इरसाल कर दें।
ابھی انشاءاللہ انجمن غازی عباس کی جانب سے شب داری کی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. ہر سال کی طرح امسال بھی جی باوقت 10 بجے شب کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا نسیم حسن رضوی صاحب جو اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے. اس کے بعد شب داری کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا صبح نماز فجر تک. آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. علی عمران نے کہا اور زندہ نے کہا یہ بہن قید ہوئی تو نہ
سنایا آزادی کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی سنایا آزادی جب قطر سے چینی میں سزا دیتی رہی سنایا آزادی قطر سے چینی میں سزا دیتی رہی سنایا آزادی قید خانے میں سزا جب سکینہ کو ملی دیکھتے کا کفن بچی اپنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت علی بس بے دورانی رہی سنایا آزادی جب قطر سے چینی آرام آرام سے سزا دیتی رہی دو بار پڑھنے کو سنایا آزادی رویا حالی قلم کر کے دل رقم کنویں میں اگا گیا میرے غازی کا علم زخمی زینب کا جگر خوبیاں میں سانچ آئے گھر میں شبی سنایا آزادی جب قطر سے چینی میں سزا دیتی رہی سنایا آزادی یا حسین 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 محمد وعلى محمد صلوا السلام علیکم صدائے کربلا وافران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا قریب القربا. السلام علیکم یا معین الصفاء والفقرا السلطان یا ابو الحسن یا علی موسی الرضا روحی جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب الزمان الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا صاحب ایمان اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ مخرجک وظہورک انشاءاللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.